أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأخذناه پس ہم نے پکڑا اس کو وجنودہ اور اس کے لشکروں کو فنبذناہم ہم نے پھینک دیا ان کو فی الیم میں سمندر میں فانظر دیکھو کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت و برا انجام الظالمین ظالموں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین عبرت کے لیے بیان فرما رہے ہیں. یہ جو قرآن کے اندر کہانیاں ہیں، قصے ہیں، تو اس کے اندر پڑھتے ہوئے ایک ایک لفظ سے اپنے آپ کے لیے سبق تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آ جاتا ہے دنیا کے اندر تو جو لوگ بھی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تو کیسے اللہ رب العالمین ان کے لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا، ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ساری طاقتیں رکھنے والی ذات ہے، اور جو قوتوں والے ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے، تو بالآخر ذلیل ہوتے ہیں، بالآخر رسوا ہوتے ہیں. تو ساری طاقتوں سمیت وہ سمندر کے اندر غرقاب ہو کر کے رہ جاتا ہے. فاخذنا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرعون کو اس کے واستکبر، تکبر کی وجہ سے، حق سے انکار کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، اور جو اس کے لشکری تھے ان کو تکبر کی وجہ سے، کفر اور ظلم کی وجہ سے، اخذنا ہم نے اس کو پکڑا، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، اس کو بھی بیر کلثم کی موجوں کے اندر پکڑا ہے، اور اسے جو فوجی تھے سارے کے سارے ان کو بھی پکڑا ہے. فنبذنا، ہم نے ان کو پھینک دیا فی الجم، سمندر کے اندر. تو جس وقت کنارے کے اوپر پہنچ گیا تھا، مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں سے تو یہ بات کہہ رہا تھا فرعون کہ راستے بن گئے ہیں میرے حکم سے، لیکن دل کے اندر تو یہ بات معلوم تھی میرے حکم سے تو نہیں بنے. تو پس و پیش کر رہا تھا، آگے جا نہیں رہا تھا سمندر کے اندر جو راستے بنے ہیں. تو مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی کہ جبرائیل امین تشریف لائے گھوڑی کے اوپر، تو جبرائیل امین نے اپنی گھوڑی راستوں کے اوپر ڈال دی، تو پیچھے پیچھے فرعون کا گھوڑا بھی آ گیا. فرعون تو جو راستوں کے اندر گیا تو پیچھے اس کے فوجی بھی آ گئے. جس وقت آخری بنی اسرائیلی مسلمان پانی سے پار ہو گیا اور فرعون کا آخری فوجی جس وقت پانی میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے راستوں کو بند کر دیا. پانیوں کو، جو پہاڑ کھڑے تھے پانی کے، ان کو ملا دیا. تو پھر وہ سارے کے سارے غرقاب ہو کر کے رہ گئے، رو رہے تھے، چیخیں لگا رہے تھے. ان کا سردار بھی چیخیں لگا رہا تھا، اس وقت کہہ رہا تھا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے راہ پر، ہارون کے راہ پر، بنی اسرائیل کے راہ پر. لیکن اس کو کہا گیا کہ الان اب ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتے رہے، تمہارا اب وقت مکمل ہو چکا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سارا قصہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، فندر دیکھو، دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو، نظروں کے ساتھ دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو، یہ ویسے قصے نہیں ہیں. فندر دیکھو کیف کیسے کان ہوا عاقبت برا انجام اور ظالمین ظالموں کا. تو یہ جو فرعون تھا تو اس نے ظلم کیا. کتنے ایک موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے اندر کتنے بچوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. اور ایمان نہ لانا یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے. تو ظلم کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اور بنی اسرائیلی مسلمانوں کو ان کا استحصال کرنے کی وجہ سے نوکر بنا کر کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کر کے رکھا ہوا تھا. تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو پانی کے اندر غرقاب کر کے رکھ دیا. وجعلناہم، اور ہم نے بنایا تھا ان کو ائمۃ پیشوا، یدعون بلاتے تھے الی النار، آگ کی طرف. جو بھی ایمان لانے کا ارادہ کرتے اس کو روکتے ہیں، ایمان نہیں لانا ہے، اور لوگوں کو بس ان کے لیے چکا چوند کرتے ہیں. دنیاوی زندگی، کفر کی زندگی، اسی کے اندر مزے ہیں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے راستے کے اندر روڑ اٹکاتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو اس کے بعد گویا کہ جو بھی ایسا بندہ ہے جو حق کا انکاری ہے، جو دین کا انکاری ہے، جو توحید کا منکر ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے وجود کا منکر ہوتا ہے، تو حقیقت کے اندر اس کا جو امام ہے وہ فرعون ہے، اور اس کے جو پیشوا اور امام ہے وہ فرعونی ہیں، قبطی ہیں. یدعون الی النار، یہ جہنم کے داعی ہیں، لوگوں کو جنت کی طرف نہیں بلاتے، یہ جہنم کی داعی ہیں. کہ کوئی ایمان لانے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور لوگوں کے لیے جو دنیاوی زندگی ہے، جو چکا چوند والی زندگی، وہی ان کے لیے خوشنما بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو پیغمبر کا راستہ ہے لوگوں سے کھوٹا کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پرنا ہو، کوئی ترقیاں تمہارے لیے نہیں ہوں گی، ہماری طرف آ جاؤ. ویوم القیامۃ لا ینصرون. اب اللہ رب العالمین نے یہ بات فرما دی کہ جو قیامت والے دن ہوگا تو یہ جو فرعون ہے اور فرعونی ہے، اور جو ان کی اتباع کے اندر ان کے پیچھے جانے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے، تو ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. ان کو جہنم سے بچانے والا
آگ سے بچانے والا آخرت کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین سے سزا، اللہ کی سزا سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو صرف ایک چیز ہے، وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ جس کے پاس یہ ہوگا اس کو اللہ کا فضل، اللہ کا رحم حاصل ہو جائے گا، اور جس کو اللہ رب العالمین کا فضل اور رحم مل گیا تو وہی ایسا ہوگا جس کی مدد ہونے والی ہوگی، جو جہنم سے بچنے والا، جو جنت کے اندر جانے والا ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، ہم نے پیچھے لگا دی ان کے، کن کے؟ فرعون کے، فرعونیوں کے، قبطیوں کے، کافروں کے، ظالموں کے۔ کیا دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی؟ لعنتاً، لعنت، پھٹکار۔ ہر جو اچھا بنتا ہے ان فرعونیوں کے اوپر لعنت ہی بھیجتا ہے۔ اچھے الفاظ کے اندر کوئی بھی یاد نہیں کرتے کوئی اچھا کام اس نے کیا ہے، ہر کوئی لعنت و منامت کے ذریعے ہی ان کو یاد کرتے۔ کوئی اپنے بچے کا فرعون نام رکھنے کے اوپر تیار ہی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ محبت ہی نہیں کرتا ہے، ہر کوئی ان کا نام سن کر کے لعن اور اس کو ملامت ہی کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی ہوں گے من المقبوحین، بدحالوں میں سے کوئی حال نہیں ہوگا، کوئی اچھا حال نہیں ہوگا، بد حال ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی ہلاک ہوئے، رسوا ہوئے، اور وہاں پر بھی بدحال ہوں گے، بہت برا حال ہوگا ان کا، بہت بری حالت کے اندر ہوں گے۔ اور اب بھی قرآن کی آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو فرعون ہے صبح و شام اس کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے پکڑا اس کو، ہم نے پکڑا فرعون کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، اس کی فوج کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پھینک دیا، فی الجم، سمندر میں، بحر کلزم میں، فانظر، ذرا دیکھو تو، کیفا، کیسے کہاں ہوئے، عاقبت، برا انجام، الظالمین، ظالموں کا، وجعلناہم، ہم نے بنایا تھا ان کو ائمۃ، پیشوا، یدعون، بلاتے تھے، الی النار، آگ کی طرف، ویوم القیامت، قیامت کے دن، لا ینصرون، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، واتبعناہم، ہم نے لگا دی پیچھے ان کے، فی ہذہ دنیا، دنیا میں، لعنتاً، لعنت، پھٹکار، رحمت سے دوری، اور یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم وہ ہوں گے من المقبوحین، بد حالوں میں سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔